پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، منتخب آیات قرآن کریم کی، ان پر روز بات کرواتے ہیں ہم اپنے عہد کے جید علماء سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں تعلیم کرتے ہیں، قرآن کریم کی روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اپنے علماء کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی آیات پر بات ہوتی ہے، اور جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کرتے ہیں اور اپنے زمانے کے اس عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات رکھتے ہیں تاکہ حاصل کریں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ آج کی جو آیات ہیں خواتین و حضرات، وہ سورہ احزاب کی آیات 70 اور 71 ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، تقوی اختیار کرو اور صحیح سیدھی سیدھی بات کرو۔ خواتین و حضرات، یہ اتقوا اللہ، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یقولوا قولا سدیدا کہ کیا معنی ہے؟ اب یہ قول صادق کی بات نہیں ہو رہی، قول مستقیم کی بات نہیں ہو رہی، یہ قول سدید۔ یہ قول سدید کیا ہوتا ہے؟ کیا بالکل وہ بات کہ جس میں جھوٹ کا ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو، ایک محکم بات؟ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ سوال یہ بھی رکھیں گے ہم اس سے پہلے کہ جب تقوی حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی بات، سچی بات، کھری بات، محکم بات یہ بھی کرنا ہمیں آ گیا، پاکیزہ بات زبان سے نکلے گی کیونکہ ہمیں اللہ کا تقوی حاصل ہو گیا۔ تو اتقوا اللہ کو پہلے رکھا گیا ہے، قولوا قولا سدیدا کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ تو ان کے دونوں کے مابین ربط کیا ہے، یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں بتائیں گے۔ زبان کا استعمال، پاکیزہ گفتگو۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آداب گفتگو، شگفتہ گفتگو، شائستہ گفتگو، یہ کیا ہوتی ہے؟ قولوا للناس حسنا، یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ پھر اللہ کیا کرے گا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں کہ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اصلاح فرماتا ہے، کس طرح گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ہمارے معزز مہمان محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ احزاب اور آیات 70 اور 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے؟ درست جواب ہے سورہ نمل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی، استلام یا سعی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213427009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیقمہ قرآن مجید میں ایک مرتبہ نہیں کئی مقام پر اللہ رب العزت نے اتقوا اللہ کا لفظ ہمیں سکھایا اور ہمیں بار بار اس کی تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تمام معاملات کی بنیاد وہ اللہ کا تقوی ہے، اور اللہ کا تقوی جو ہے محدود معنی میں جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا وہ اللہ کا ڈر ہے، اور وسیع معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات، اللہ تعالیٰ کے وہ تمام تعارف جو اس نے اپنی کتاب حکمت میں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں اور اپنی کائنات میں پھیلا رکھے ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے انہیں زندہ رکھنا، تازہ رکھنا اور بالکل اپنے سامنے موجود رکھنا کہ وہ رب اس کائنات کو بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے۔ میں جب بھی یہ 2 لفظ استعمال کرتا ہوں، بنانے والا اور چلانے والا، اس میں بمشکل چند سیکنڈز لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ اور دروازے ہیں، جس میں سے آدمی اگر اللہ کی مخلوق پر، اس کی کائنات پر غور کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا احساس بڑھتا ہے۔ اور جتنا قرآن و سنت کو ہم نے پڑھا اس میں در حقیقت اسی احساس کی اس میں ترقی اور اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں اگر یہ بات موجود ہو کہ میں جسے اللہ مانتا ہوں، جسے رب مانتا ہوں، میری تمام حاجتیں وہی پوری کرتا ہے، نہ صرف حاجتیں پوری کرتا ہے بلکہ ہر وقت وہ مجھ پر نگاہ بھی رکھتا ہے اور میرے دل کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے، میری تمناؤں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، میرے مستقبل کے بارے میں وہ زیادہ بہتر فیصلے فرماتا ہے، اور اس کائنات کو جتنے بہترین انداز میں وہ چلا رہا ہے کوئی اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ چلا سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ احساس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کی عظمت کے ساتھ اور اس کی رحمتوں کے ساتھ اور اس کی بے شمار عنایتوں کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے تقوی کا معیار بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے تقوی کا معیار بڑھتا چلا جائے گا میری سیرت اور کردار میں بھی اتنی ہی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، میں اتنا ہی زیادہ محتاط ہونا شروع ہو جاؤں گا۔ جب میں یاد رکھوں اور میرے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ میرا رب علیم اور بصیر ہے، تو پھر تنہائی ہو یا کسی کے سامنے مجلس ہو یا کوئی اور کیفیت، میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جسے وہ ناپسند کرتا ہو،
کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ اسی اعتبار سے جب ہم تقوی استعمال کرتے ہیں لفظ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ تمام معاملات کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور اس کو جس نے اختیار کیا باقی تمام معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے جو نقطہ اٹھایا کہ آخر اس آیت میں تقوی سے آغاز کیوں کیا گیا ہے، اصل میں قول سدید جس کی طرف آپ نے ایک اور اشارہ بھی کیا کہ یہ محض ایک ہے، بلکہ ایک ایسا قول کہ جس میں کسی بھی جھوٹ کی گنجائش ہی باقی نہ رہے، اور یہ ہر قسم کی شک و شبہ والی کیفیت کو اس سے دور رکھے، اور بالکل پختہ اور ٹھیک اور درست بات کرنے والا جو فرد ہے وہ قول سدید کب اختیار کر سکتا ہے؟ قول سدید کی یہ نعمت اسی کو میسر آ سکتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا وہ تصور کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر بات سن رہا ہے، ہر کام دیکھ رہا ہے، ہر عمل اور ہر کیفیت سے وہ واقف ہے، تو تب وہ جا کر قول سدید کی اس نعمت کو حاصل کر پائے گا۔ ذرا سا بھی یہ امکان پیدا ہوا دل اور دماغ کے کسی گوشے کونے میں کہ میں یہ بات کہہ دوں اور کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، تو اس بات کا قوی امکان رہتا ہے کہ وہ سچ کے اندر جھوٹ کو اور غلط کے اندر سچ کو ملا کر اور اپنی وقتی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کام کو آگے بڑھائے گا۔ اس لیے پہلا نقطہ جو آج کی مجلس میں ہم اللہ رب العزت کے اس کلام سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کا وہ تصور جو اس نے اپنے ناموں کے ذریعے سے، اپنی صفات کے میں ہمیں عطا کیا ہے، وہ تعارف جتنا زیادہ تازہ ہم کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو اس کے ساتھ وابستہ اور پختہ کرتے رہیں، اتنا ہی تقوی بہتر ہوگا، اور جتنا تقوی بہتر ہوگا اتنے ہی میرے قول اور عمل میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو تازہ کرتے ہوئے قول سدید کو اپنی شخصیت کا اور اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قول سدید کو بھی مختلف مقامات پر قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام سی بات ہے کہ جب بھی خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو خطبہ نکاح کے موقع پر جو 3 آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس میں سے ایک آیت یہ قول سدید والی بھی ہوتی ہے کہ اے ایمان والو تم جب بھی کوئی بات کرو تو بالکل سچی اور کھری بات کرو، کیونکہ 2 رشتے آپس میں جڑ رہے ہیں اور 2 خاندان آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، 2 شخصیتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس بننے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اس موقع پر کوئی جھوٹ اور کوئی غلط بیانی اور کوئی بات چھپانے والی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا۔ جہاں کوئی کاروبار اور لین دین کی بات ہو تو وہاں پر بھی اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ قول سدید کو اختیار کرو، کھری اور سچی بات کرو، تاکہ جو لین دین تم آپس میں کرو اس لین دین میں کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے، نہ خریدنے والے کو نہ بیچنے والے کو۔ اور آج کی یہ جو آیت سورۃ الاحزاب کی آپ نے تلاوت فرمائی اور جس کو ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلی والی آیات میں بنی اسرائیل کے اس رویے کو بیان کیا گیا کہ جو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اختیار کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو انہیں مصیبتوں سے نکال کر فرعون کے ظلم سے آزاد کروا کے لے کے آئے تھے، اور جیسے ہی راستے میں کچھ مشکلات نظر آئیں تو کچھ لوگوں نے فوراً شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے وطن میں تھے، اپنے علاقے میں تھے تو کم از کم کچھ کھانے کو تو ملتا تھا، یہاں تو کھانے کو بھی ترس گئے ہیں، پینے کو ترس گئے ہیں، دھوپ میں پھر رہے ہیں، پریشانی ہو گئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو مختلف طعنوں کے ذریعے سے اذیت پہنچانا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی تہمتیں اس کو بھی شامل کر دیا۔ تو جب اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھایا تو اس میں اس کا اشارہ بھی موجود ہے کہ قول سدید کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جو تمہیں ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، خرابیوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی قربت اور رحمتوں کی طرف لے کے آ رہا ہے، تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ مشکلات ہوں گی۔ ان مشکلات کو برداشت کرنا چاہیے، اور ان مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے
جو رسول تمہیں اس راستے پر چلا رہا ہے اس رسول سے اپنی محبت اور عقیدت کو بالکل واضح اور صحیح انداز میں اختیار کرنا چاہیے۔ ان سابقہ قوموں کی طرح انبیاء پر تہمتیں نہ لگائی جائیں اور ان پر الزام تراشی نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ نبی کو سامنے رکھ کر نہ کرنا شروع کر دیا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے اور وتیرہ رہا ہے سابقہ قوموں کا کہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ ہی پر براہ راست وہ اعتراض کر دیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی ایمان کسی حد تک ان تک موجود ہوتی تو پھر وہ نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو اپنی باتوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے آیات میں تبدیلی تک کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں بطور خاص یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور قول سدید ایسی بات اور ایسا قول کہ جس میں جھوٹ داخل نہ ہو سکتا ہو۔ سدہ جو ہے وہ روکنے والے کو بھی کہا جاتا ہے اور روکنے کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے سد رکاوٹ کو اور ڈیم کو اور جہاں کوئی چیز روکی جا سکتی ہو، تو قول سدید وہ پختہ بات کہ جس میں جھوٹ اور شک اور غلط جو حصہ ہے وہ اس میں داخل ہی نہ ہو سکے، بالکل واضح دو ٹوک اور پختہ قسم کی بات جو ہے وہ کی جائے۔ جب کوئی شخص کسی بھی معاملے میں قول سدید کو اختیار کرتا ہے، سچی اور پختہ اور کھری بات کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر پہلا انعام یہ کرتا ہے کہ اس کے معاملات کو درست کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ایمان کی بات ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کی باطل کی کیفیت سے وہ خالی ہونے لگتا ہے۔ بالکل صحیح کھرا ایمان اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اگر وہ معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اپنی رحمتوں سے اسے نوازتا ہے اور نقصانات سے اسے محفوظ رکھتا ہے، اور بے شمار قسم کی جو مصیبتیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے راستہ دیکھ رہی ہیں، ان کے راستے میں اللہ تعالیٰ رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، ان کے اعمال کو درست کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ شادی بیاہ کے موقع پر پڑھی جا رہی ہے بات، تو پھر ان کے باہمی معاملات کو اللہ رب العزت بہتر بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قول سدید، سچی کھری بات ہمیشہ معاملات کو بہتر بناتا ہے۔ تو میں اگر اپنی تجارت، اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی ایمانی کیفیت اس میں بہتری چاہتا ہوں تو پھر سچی اور کھری بات کو اختیار کیا جائے۔ انیق بھائی، ہم اپنی زندگی میں روزانہ ہی دیکھ رہے ہیں اور مسلسل کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاہے کسی بھی طرح کی صورتحال ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، ہم جھوٹ بولنے میں، غلط بیانی اختیار کرنے میں کوئی ذرا سی بھی جو ہے وہ اس میں دقت محسوس نہیں کرتے، اور بالکل بڑے دھڑلے سے جھوٹ بول کر کہیں کوئی کامیابی حاصل کر لی، کہیں کوئی مال حاصل کر لیا۔ نہیں بولا جا رہا تو سچ کے اندر جھوٹ کو ملا دیا، سچ کے اندر جھوٹ کو ملا لیا، کو مشتبہ بنا دیا، لا تلبسوا الحق بالباطل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہی ہے انیق بھائی کہ جب کوئی شخص کسی سچ میں جھوٹ کو ملاتا ہے تو وہ سچ نہیں رہتا، وہ پھر جھوٹ ہی بن جاتا ہے، وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں قول سدید، سچی اور کھری بات کہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس کی بنا پر ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پہلا حصہ ہے، ہم اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے آپ کے سوالات کی صورت میں۔ بہت سارے حصے ہیں آج ان دو آیات میں، ایک ایک پہ انشاءاللہ ہم آپ سے سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بالکل بات فرمائی، آغاز میں جو آپ بات فرما رہے تھے کہ اتقوا اللہ، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ تقوی کا لفظ آیا ہے، تقوی کی تعریف بھی آپ نے بہت ساری بتا دی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، خود اللہ کے ساتھ رہنا، اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا، استحضار اللہ کا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ نے ایک نقطہ اور یہ جو اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے یا اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے خشیت، ڈرنا، اب ڈرنے کا لفظ بھی ذرا سا الگ سا ہو جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرا تو نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کسی بات کو ذرا سا نچلی سطح پہ لے آئیں
تو ہم کسی یعنی اللہ سے موازنہ نہیں ہو رہا، اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے کہ ہمارے کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، ہمارے والد ہوں، ہمارے چچا تایا وغیرہ خاندان کا بزرگ، تو ہم ان کے احترام میں بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، جیسا آپ نے فرمایا اور بہت ہی ایک اہم نقطہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیے بغیر کیا اللہ تعالیٰ کا احترام ہو سکتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، یہ ناممکن ہے۔ اس وجہ سے ناممکن ہے کہ یہ جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں اور جسے ہم مختلف حوالوں سے محبت اور احترام کی بات کرتے ہیں، اس کا تعلق تو احساس ہی سے ہے نا۔ جی ہاں۔ اگر احساس ہی گم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا عمل رہے گا اور کیا عمل کی تاثیر باقی رہے گی؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے برصغیر کے کئی علماء نے اور اللہ تعالیٰ کے نیک صوفیاء نے اس کو بطور خاص لوگوں کو سمجھایا۔ پاکستان میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انسان کو متنبع کرنے والا، توجہ دلانے والا، گایا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے۔ پاکستان کے ایک صوفی بزرگ نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر، اور دم کا مطلب ہے لمحہ، ہے تو یہ سانس کی طرف، لیکن لمحہ، زندگی کا جو لمحہ غفلت میں گزرا وہ کفر میں گزرا۔ حقیقت میں کفر سے یہاں مراد ہے کہ جب تک انسان ہوش حواس میں ہے، جب تک اس کا شعور کام کر رہا ہے، جب تک اس کی عقل جو ہے اس کی رہنمائی کر رہی ہے، جب تک وہ معاملات کو سدھارنے کے لیے اس پر غور و خوض کر رہا ہے، تو یہ ساری کے ساری غفلت سے الگ والی کیفیت ہے۔ جب وہ اس الگ والی کیفیت میں آتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی تمام صفات مختلف کیفیات میں، مختلف پیرایوں میں اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذرا سا وہ چوک ہوا، اس سے چوک ہوئی اور ذرا سا غافل ہوا تو وہ پھر کسی گناہ میں، کسی غلطی اور کسی خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنا آدمی اس غفلت کے لمحے کو اپنے آپ سے دور کرتا رہے اور رکھتا رہے، اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ غافل ہو، لیکن حقیقت میں ہم اپنے والدین کو، جن کا ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا، اپنے بزرگوں کا، اپنے استادوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بڑوں کا ایک احساس اپنے دل میں محسوس رکھتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں۔ چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، جیسے ہی کبھی ان کا تذکرہ آ جائے یا ان کا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ چیز اجاگر ہو جاتی ہے، یعنی نمایاں ہو جاتی ہے، گویا کہ ہم اس کیفیت میں بالکل داخل ہو جاتے ہیں۔ تو تقویٰ در حقیقت غفلت سے باہر نکل کر اللہ رب العزت کی عظمتوں کا ہر وقت اور ہمہ وقت احساس زندہ رکھنا۔ اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک جڑاؤ کی بات کریں ڈاکٹر صاحب، جیسے میری ماں، ایک تو ماں ہوتی، ایک میری ماں، میرے والد، میرا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس جس نے میرا کہہ دیا تو اس کے بعد تو پھر معاملات اور زیادہ آسان بھی ہو جاتے ہیں نا، سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، میرا جو ہے وہ سارے کام وہ کرنے والا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ احساس بڑھتا چلا جائے گا، تقویٰ انسان کے اندر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور خود بھی بعض اوقات اس غفلت کی حالت میں کچھ ایسی خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ آپ ان خطاؤں پر غور کریں اور ان لمحات پر غور کریں کہ جب وہ خطائیں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں، وہ لمحے در حقیقت غفلت کے لمحے ہوتے ہیں، اور اسی غفلت کے عالم میں شیطان ہم سے وہ غلطیاں کرواتا ہے، اور وہ اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے دور ہو گیا، اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی یہ ہے کہ وہ کھینچ کے پھر دوبارہ اپنی محبت کے دائرے میں لے آتا ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، اور آج کی آیت میں باقاعدہ اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ نہ صرف وہ تمہارے معاملات کو درست کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں خبر ہے کہ یہ میرے بندے گناہ بھی کریں گے، خطائیں بھی سرزد ہوں گی، غفلت میں بھی داخل ہو جائیں گے، لیکن بس کسی بندے کا واپس پلٹ کے آ جانا، اپنی غفلت کے لمحے سے باہر نکل آنا اور محبت سے دور ہونے کے بعد دوبارہ قربت کے دائرے میں آ جانا، بس یہی تو اللہ کو پسند ہے۔ اور کیا اللہ کو پسند ہے؟
اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتہ نہیں بنانا چاہتا. بے شمار احادیث اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں بھی کہ اگر میں چاہتا تو اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا دیتا. اس کا لفظ کن ہمیں پتھروں کی طرح، چاند سورج کی طرح، درختوں اور پرندوں کی طرح اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا سکتا تھا. لیکن یہ جو اس نے اختیار کی ذرا سی طاقت دے کر ہمیں آزاد بنایا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے اس کی نیت اور اس کا ارادہ اور اس کام کی مصلحت یہی ہے کہ وہ محبت کی اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جب کوئی آدمی غفلت میں گیا اور پھر واپس پلٹ کے آ گیا، تو اس کی بنیاد بھی آج کی آیت میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، قول سدید سچی بات کرو، اس کی بنا پر تمہارے معاملات درست ہوں گے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے جو بات فرمائی ڈاکٹر صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ وہ غفلت میں بندہ پڑ جاتا ہے تو واپس جب آتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ تو بندے کو معلوم ہونا چاہیے، مجھے معرفت کی بات ہم کر رہے تھے کہ بندے اس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جو میرا رب ہے وہ تواب بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. جس طرح وہ خالق ہے، مالک ہے، باری ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ علیم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ جاننا، اور ہم مانتے تو ہیں لیکن کیا ہم جانتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو. جناب، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو اللہ کی خشیت انہی دلوں میں ہوتی ہے کہ جو صاحبان علم کے دل ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑا موضوع، لیکن اہم بات اس کی جو روح ہے وہ آپ نے بیان فرما دی کہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. وہاں بھی اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل تقوی اختیار کرو. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو اللہ کا تقوی اختیار کر لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر ہمارا جو سر ہے وہ خم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا. اگر میرے پاس تقوی ہے تو میں اس بات سے واقف ہوں کہ مجھے بات کیسی کرنی ہے لوگوں سے. پھر یہ قولوا قولا سدیدا، اس کو الگ کیوں رکھا گیا کہ جو بات کرو اس میں جھوٹ کا شائبہ، ایک رمق تک نہ ہو اس میں جھوٹ کی. ایک متقی آدمی کے اندر کیسے اس کی گفتگو میں جھوٹ کی رمق ہو سکتی ہے؟ تو الگ کیوں رکھا گیا؟ کیا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے؟ ارشاد. دیکھیے انیق بھائی، ہم یہ جانتے ہیں اور آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری دنیا میں ایسے بے شمار افراد ہیں، اور بعض اوقات ہم بھی کسی غلطی میں مبتلا ہو کر اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ بظاہر لب و لہجہ بہت ہی نرم ہے، بظاہر الفاظ کا چناؤ بہت ہی اچھا ہے، بظاہر لجاجت کے ساتھ اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن نہ دل میں وہ کیفیت ہے اور نہ وہ ہماری نیت میں بات شامل ہوتی ہے، جسے ہم اگر واضح طور پر کہنا چاہیں کہ وہ منافقانہ رویہ، اس منافقانہ رویہ بعض اوقات بظاہر ادب آداب دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں قول سدید دکھائی نہیں دیتا. اس لیے ادب آداب کے ساتھ ساتھ قول سدید کا ہونا، سچی بات کا ہونا، کھری بات کا ہونا، یہ لازمی حصہ ہے. محض اچھے الفاظ کا چناؤ اور اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر کے جھوٹ کو فروغ دینا، اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے. اور ایسا جھوٹا شخص جو ہے وہ تو دنیا اور آخرت میں ذلت اور اہانت کا شکار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی زیادہ پکڑ کا شکار ہو جائے گا. اس لیے ہم بعض اوقات یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، یا ہمارے معاشروں میں یہ بات موجود ہوتی ہے، اور بے شمار ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بظاہر منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بڑی خوش گفتار انہیں خوبی ملتی ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں اور سننے والا متاثر ہو جاتا ہے،
اور بعض اوقات وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس انداز میں بات کر رہا ہے۔ تو قول سدید در حقیقت وہ اندر کے جوہر کی طرف اشارہ ہے کہ جو سچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس بات میں سچائی نہیں ہے، جس بات میں کھرا پن نہیں ہے، تو در حقیقت وہ جوہر سے خالی ہے۔ اس کا بیرونی خول جو ہے وہ چاہے کتنا ہی دلکش اور جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنا دیا جائے، اس لیے ان دونوں باتوں کو یکجا کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قول سدید یعنی سچی اور کھری بات کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور بات کو ڈھنگ سے اور سلیقے سے اور اچھے طریقے سے پیش کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے جو قول فرمایا ہے وہ یقیناً اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی ضمانت میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت شامل ہوں گی کہ وہ سچائی پر بھی مشتمل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کھردرا پن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات فرمایا کرتے تھے تو اس بات میں ایک نرمی اور ایک محبت کا اور احترام کا پہلو اس میں موجود ہوا کرتا تھا، اور سلیقے اور ادب کے ساتھ بات کرنا یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ انسانی معاشرہ اس کو پسند کرتا ہے، انسانی دل اس میں قربت محسوس کرتا ہے، لیکن ان دونوں کو یکجا کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر اپنی بات میں نرمی، احترام، عزت، ادب آداب کا خیال یہ بھی ساتھ رکھیں، اور اس کے اندر کا جو جوہر ہے جسے سچائی کہا جاتا ہے، دیانت کہا جاتا ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ وہ اس کے اندر موجود ہوگا تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی، اور تب اس کی رحمت کی بنیاد پر اعمال درست ہوں گے، معاملات درست ہوں گے۔ لیکن اگر منافقانہ رویہ ہوگا تو پھر اس وقتی طور پر ممکن ہے کچھ لوگ متاثر ہو جائیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اور بعض اوقات چند لمحوں کے بعد ہی پتہ چل جائے گا اس کے اندر کی منافقت کا، اور اس کے معاملات درست ہونے کے بجائے مزید بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر اس بات کو ذرا سا اور یعنی آپ کی خدمت پہ ایک سوال کی شکل میں یہ بات میں رکھ رہا ہوں کہ تقوی سے مراد محض نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا وغیرہ وغیرہ یہی نہیں۔ جب تم تمام یہ کام کرو یہ بہت اچھے کام ہیں، لیکن جب تم لوگوں سے بات کرو، معاملات کرو، اس میں زبان کا استعمال کیسا ہو، اور دوسری چیز یہ کہ جب جیسا آپ نے کہا جوہر، جو لفظ استعمال کیا آپ نے جوہر، تو میری گفتگو کا جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو سامنے والے کو یقین ہو کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ یا کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کی کوئی آلودگی وہ شامل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ مطلوب ہے۔ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں، اور انیق بھائی میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ جیسے میڈیا آزاد ہوا ہے تو کئی مقامات پر وہ بالکل مادر پدر آزاد ہو گیا ہے، اور مادر پدر آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے لباس ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گھناؤنا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ باقاعدہ انبیاء کے بارے میں، ایمانیات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حوالے سے ایسی باتیں اور اتنے بہترین انداز میں پیش کی جا رہی ہیں کہ سننے والے اس پر یقین کرنے لگے ہیں۔ اگر کوئی شخص انتہائی محبت اور انتہائی ادب اور احترام اور انتہائی بہترین انداز میں لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی یہ سکھا رہا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ قضاء و قدر پر پوری دسترس رکھتا ہے، اور کوئی اگر یہ سکھا رہا ہے کہ یہ والا کام یہ تو در حقیقت اللہ کو پسند ہے، جبکہ وہ قرآن اور سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بالکل برخلاف ہو، تو یہ والی بات بھی بڑے سلیقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا عمل بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر دو باتیں ہیں نا الگ۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا، اور یہاں پر مخاطبت ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، کہ اے اہل ایمان، ان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ باقی یہ کہ دین کے مختلف معاملات کی انٹرپریٹیشنز بعض لوگ لا علمی میں کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے، جس طرح آپ نے میڈیا کی بات کی، ہم اپنے ٹاک شوز کی بات کر لیں، ہمارے ٹاک شوز میں
یقیناً، یعنی یہ بات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے اس کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ بات غلط ہے، پھر بھی وہ پیش کر رہا ہے۔ یہ معاملہ تو بالکل تبدیل ہو جاتی ہے نا ایک کیفیت، کہ ایک آدمی کم علمی کی بنیاد پر کوئی بات کہے اور ایک آدمی جانتے بوجھتے اپنی گفتگو میں، اپنی سچی گفتگو میں جھوٹ کی ملاوٹ لائے۔ بعض اوقات تو جھوٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سچ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں جو ایک بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ اکبر، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قول سدید کی بنیاد پر اعمال کو سدھار دے، قول اقوال بندے کے اعمال کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کا قرب بھی دے دیتے ہیں۔ بالکل، اللہ کا قرب بھی اسے ملتا ہے۔ لیکن آپ کی بات جو پہلی والی بات ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم سیکھنے کی مزید کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی ذہنی خلفشار اور الجھن باقی نہ رہے۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص کہ جو جان بوجھ کر جھوٹ ملا رہا ہے، یقیناً وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اسے اپنے انجام تک پہنچنا ہی ہوگا۔ لیکن جو دوسرا فرد ہے جو کم علمی کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر غلط بات کر رہا ہے، اسے بھی انتہائی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مجھے کسی بات کا پورا علم نہ ہو اور میں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے وہ بات کہوں، اور لوگ صرف میری وجہ سے کسی بھی اعتبار سے کوئی نسبت کسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کا احترام ہوتا ہے، کسی پر اعتماد ہوتا ہے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، اور اگر میں اپنی لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر وہ بات جو غلط ہے اسے صحیح کر کے پیش کر رہا ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا، اور یہ وبال ایسا سخت اور ایسا گھناؤنا ہوگا کہ جس سے بچنا محال ہو جائے گا۔ اس لیے وہ تمام افراد، وہ تمام دانشور کسی بھی طبقے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب جو اللہ کے دین کو پیش کرنے والے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ کوئی بات لوگوں کے سامنے اس وقت تک نہ پیش کی جائے جب تک کہ اس کے بارے میں اعتماد نہ ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ بات کھری بھی ہے، سچی بھی ہے اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی۔ جب آدمی اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو درست بھی کرتا ہے، اور جب اعمال کو درست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید ایمان اور مزید سچائی سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ تو پہلی رحمت ہو گئی اعمال کو درست کرنے کی۔ دوسری رحمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا، لوگ اس کا احترام اس کے پیٹھ پیچھے کریں گے کہ ہاں یہ بندہ تو بالکل کھرا ہے اور اس کے اندر کوئی غلطی اس طرح کی نہیں پائی جاتی کہ یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرے۔ اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور تیسرا کہ اللہ تعالیٰ نیکی پر چلنا اس کے لیے مزید آسان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے معاملے کو اور اس کے کام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ سنت کو فروغ دے رہا ہے کہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سابقہ انبیاء نے اختیار کیا، اور اختیار کرنے کے بعد یہ ذمہ داری ان اہل علم کو دے دی کہ تم نے اس کو آگے بڑھانا ہے، تو اس میں تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور پوری احتیاط کے ساتھ بات پیش کرنا، اور کوئی غلط بات نہ کم علمی کی بنیاد پر، نہ لا علمی کی بنیاد پر، نہ منافقت کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے رکھی جائے، تاکہ لوگوں کے معاملات اور ان کے بھی جو ایمان کی جو کیفیات ہیں اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی اصلاح فرما دیتا ہے محض زبان کی درستی کی وجہ سے۔ پہلے تقوی کی بات تو ہو گئی، تقوی اور قولوا قولا سدیدا، اور جو آپ نے کیا سبحان اللہ کیا نقطہ بیان فرمایا کہ مزید نیکیوں کی ترغیب دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان کی سطح میں اضافہ مسلسل درکار رہتا ہے۔ نیک اعمال، پاکیزہ اعمال اللہ تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب یہاں پر یقیناً انسان بشر مجبوریاں ہوتی ہیں بہت ساری، اور ہمارے اعمال خواہ کتنے بھی اچھے ہو جائیں لیکن کوئی نہ کوئی کسر باقی رہتی ہے۔ وہ یصلح لکم اعمالکم اور ویغفر لکم ذنوبکم، اب یہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں
تو ایک حق بات کہنے پر، سچی بات کہنے پر، جھوٹ سے پاک آز نکالنے پر اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف کر رہا ہے۔ جی بالکل، دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون عمل کر رہا ہے، اور اس قانون کو بتانے والے ہزاروں انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، یہ سیئات کو، برائیوں کو لے جاتی ہیں، ان کو مٹانے کا، ان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس اعتبار سے قول سدید گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی طرح کی نیکی اختیار کرنے میں آدمی اس شک میں مبتلا نہ ہو کہ یہ ذرا سی نیکی ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ جناب وہ فائدہ ہوگا کہ جس کا تصور بھی ابھی نہیں کیا جا سکتا۔ آقا رحمت علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انسان بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں ہوتی، اور قیامت کے روز وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں پلتے پلتے بہت عظیم الجثہ بن جاتی ہیں، بڑی کیفیت میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ بڑی کیفیت میں داخل کروانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے حضور وہ پیش کرتا ہے اور اسے وہ عطا کرتا ہے، اور بندہ حیران ہو کر دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ ساری نیکیاں میرے نصیب میں اور میرے حصے میں کیسے آ گئیں۔ تو حقیقت میں وہ تمام چھوٹی بڑی نیکیاں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو محفوظ کرتا ہے بلکہ ان کو بڑھاتا ہے، نہ صرف ان کو بڑھاتا ہے بلکہ ان کے بدلے میں ہماری خطاؤں کو اور ہماری لغزشوں کو صاف بھی کرتا رہتا ہے، دھوتا بھی رہتا ہے۔ یہ جو آپ نے کسر کا لفظ استعمال کیا بالکل درست ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام کامل نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی کسر اس میں باقی رہتی ہے۔ وہ بشر ہی کیا ہوا کہ جس میں کوئی اس کے کام میں اور اس کی بات میں کوئی کسر نہ باقی رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان چھوٹی نیکیوں اور بڑی نیکیوں کے ساتھ پورا کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اور اس کے عمل میں ترقی بھی عطا فرماتی ہے۔ برکت ترقی ہی کو تو کہا جاتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، برکت، ترقی، اللہ اکبر۔ محض زبان کو سیدھا رکھا جائے اور سچ ہی برآمد زبان، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب فائدے ہی فائدے ہیں، اور ایک سچے آدمی کا مقام مرتبہ اس زوال یافتہ زمانے میں بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کی زبان پر یا اس مرد یا اس عورت کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اقدار تباہ ہو چکی ہیں یا تباہ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایک سچے آدمی کی عزت وہ کم نہیں ہوتی۔ یہی حق کی بہت بڑی جیت ہوتی ہے۔ خسارہ کبھی نہیں ہو سکتا ہمیں، بلکہ ہمارا پھر سچ بولنے کے بعد ہمارا ہر قدم وہ سیدھی راہ پہ اٹھتا ہے، جو اللہ اٹھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، کنکلوڈ فرما دیجئے آج ہم نے کیا سیکھا ان دو آیات سے، سورہ احزاب کی آیت 70 اور آیت 71 سے، اس کا جو کرکس ہے وہ بیان فرما دیجئے۔ یہ آیت اہل ایمان سے مخاطبت کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے، اور ہم سب جو کم از کم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو، رسول کو، آخرت کو مانتے ہیں، مومنین ہیں، تو ہمیں آج کے دن جو آج کی گفتگو قرآن مجید کی ان دو آیات کی صورت میں سامنے آئی، کم از کم یہ پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں سچائی کو اور کھری بات کو اپنا شعار بنائیں گے، اپنی زندگی کا حاصل بنائیں گے اور اپنی عادت بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یقین کر لیجئے کہ مومنین کو تو برکت ملتی ہی ملتی ہے، غیر مسلم بھی اگر قول سدید کو اور سچی اور دیانتدارانہ بات کو اور رویے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا میں عزت بھی دیتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے۔ اور اگر غور کرنا چاہیں تو اس وقت دنیا میں کئی قومیں، کئی معاشرے باقاعدہ اس قول سدید یعنی کھری اور سچی بات کے فائدے اٹھا رہی ہیں۔ ہم تو مومن ہیں، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، ہمیں فرد کے طور پر بھی اور اداروں کی صورت میں بھی، چاہے وہ تاجر ہوں یا غیر تاجر ہوں، مختلف افراد کو اپنے اپنے شعبہ جات میں قول سدید کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو مسلم ریاست ہے، ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا رخ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔
تو ان کے قول میں کبھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، اور پھر آیت مکمل ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو بڑی کامیابیاں، بڑی فتوحات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی میں مضمر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اور قولوا قولا سدیدا، تفصیلی بات ہوئی، یصلح لکم اعمالکم اور یغفر لکم ذنوبکم، اللہ اکبر۔ یہ 4-5 موضوعات سامنے آئے اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہ رہا ہے۔ ہماری زبان پاک ہونی چاہیے، اس میں کبھی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچائی آدمی کو زندہ رکھتی ہے۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے؟ درست جواب سورہ نمل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی، استعلام یا سعی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو اب یہ کام میرے ہاتھوں۔ جناب والا آج کے ونر ہیں ڈاکٹر محمد عرفان اصغر اور یہ ہیں اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر محمد عرفان اصغر اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں